یا عمران رہے گا یا ہم. اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان از سو ڈینجرس. الیکشن نہیں ہوں گے, ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی سپٹمبر میں, سعودی عرب کی طرح اختیارات ہوں تو 500 لوگوں کو پھانسی لگا دوں گا. سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد بھی الیکشن نہ کروانا آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. یا عمران رہے گا یا ہم, یہ کہا ہے جی رانا ثناءاللہ نے. یہ بات اس حد تک پہنچ جائے گی کہ مجھے تاریخ میں جانا پڑے گا, مجھے اندازہ نہیں تھا. میں اس کو نون لیگ کا بیانیہ کہوں یا یہ کہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, میں آپ کو کچھ الٹیمیٹم دے دوں, کیا میں آپ کو ایسی خبریں دے دوں جس کی وجہ سے آپ کی راتوں کی نیندیں چلی جائیں, یا میں کچھ آپ کو وہ کہانی بتا دوں کیونکہ جو ہے تو ریالٹی فیکٹ ہے, فکشن نہیں. کیونکہ میں ہسٹری میں فکشن کا قائل نہیں ہوں, نہ فکشن میں ہسٹری کا قائل ہوں, میری دونوں تعلیم مضبوط ہے. بہرحال لیکن ایک بڑی گڑبڑ کے ساتھ یہ کہ یہ جو جملہ آپ نے سنا ہے کہ یا عمران رہے گا یا ہم, یہ رانا ثناءاللہ کے لفظ ہیں. لیکن اس کی تاریخ کو سمجھیں کہ 1970 کے انتخابات کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر کے حوالے سے صحافی عباس اطہر روزنامہ آزاد میں انہوں نے یہ سرخی لگائی تھی, ادھر ہم ادھر تم. اس ادھر ہم ادھر تم کے بعد بنگال الگ ہو گیا. مجیب الرحمان جو تھے وہ بنگال کی طرف چلے گئے اور بھٹو صاحب کا کہا جاتا ہے کہ ان کی جو سیٹس تھیں وہ کم تھیں اور ان کا جو ہے وہ زور زیادہ تھا. بہرحال آج تک تاریخ جو ہے اس بات کو یہ ثابت نہیں کر سکی اور بحث ابھی بھی جاری ہے کہ یہ کہا گیا تھا یا نہیں کہا گیا تھا. لیکن رانا ثناءاللہ کے آن ریکارڈ, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹی وی کا دور ہے, اب تو آپ کے پاس ریکارڈ آ گیا. اب میں آگے چلنے لگا ہوں کہ یا عمران رہے گا یہ ہم, اس کی وجوہات کیا ہیں, ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے ہر جگہ سے ایک ہی لفظ آ رہا ہے کہ عمران خان ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا تھا. پھر ہمیں خبر آئی کہ عمران خان اس ملک کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی علامت ہے. عمران خان ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا. یہ 3-4 جملے مختلف جگہوں سے آتے رہے اور اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان نے سیاست کو اس سٹیج پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں اب یا تو وہ رہیں گے یا ہم, اور اگر ہم سمجھیں گے کہ وجود کی نفی ہو رہی ہے تو ہر حد تک جائیں گے. ہر حد تک جائیں گے سے مراد آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ہر حد تک جا چکے ہیں. انٹرم گورنمنٹ کے پاس کوئی جواز نہیں کہ وہ اس طرح کے معاملات کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ نجم شیٹ کے اوپر ان کے جانے کے بعد 35 پنکچر کا الزام ضرور لگا تھا, لیکن انہوں نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا تھا کہ کسی نہ کسی جگہ کے اوپر ہرڈلز ہوں, اسی طریقے سے آن سلاٹ کر دیا جائے. اس طریقے سے یہ نہیں ہوا تھا. آج تک یہ رسم اب تک نہیں بنی تھی کہ کسی اپوزیشن لیڈر کے جو ہے آپ جو گھروں کے اوپر واردات ڈال دیں, وہاں کے لوگوں کو ماریں, وہاں پر شیلنگ کریں, وہاں پر گولیاں چلیں, وہاں پر جو ہے وہ گھروں کے اندر گھس جائیں, وہاں کے ہمسایوں کی دیوار یعنی اعتزاز احسن صاحب کی جو ہے وہ دیوار بھی توڑ دی جائے اور یہ سارے معاملات یہاں تک پہنچ جائیں. یہ ایسے معاملات نہیں ہوا کرتے تھے. اب دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ملک کی سیاست کو وہاں لا کھڑا کیا. میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ جہاں دونوں میں سے ایک کا وجود رہنا باقی ہے, اس بات کو بار بار آپ اس کو سبجیکٹ بنا لیں. اچھا, اب اس کا وجود رہنا باقی ہے کہ میں آپ کو گفتگو ذرا آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک سوال ہوا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اس وقت کی اپوزیشن کو جڑ سے ختم کرنے کا حکم دیا ہوا تھا. اچھا, اب یہ تاریخی حوالہ جات کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. رانا ثناءاللہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ اب ان کو منفی کرنا ہوگا تو اس کی بات کہاں سے شروع ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ جب موجودہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروس انٹیلیجنس یعنی ISI DG ISI اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے ملے تو ان سے پوچھا گیا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یعنی عمران خان سے پوچھا گیا, جس پر DG ISI نے کہا کہ معیشت, یعنی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معیشت. یعنی DG ISI کہہ رہے ہیں ان کے سامنے لا کر. اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان is so dangerous.
اچھا اس بات پہ متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ یہ بیانیہ ترتیب ہوا یا دیا گیا یا بنا یا نیریٹو بنا، لیکن بات اسی طریقے سے ہوئی کہ جس کے اوپر انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ معاملہ ایسا ہوگا، جس پر یہ سوال میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس پر کہا کہ DGISI نے کہا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو DGISI نے کہا معیشت، لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں، ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھا گیا کہ اپوزیشن ہے، اب اپوزیشن ہے تو اس کا مطلب کیا تھا، میں بات وہاں تک لے جانے والا ہوں کہ جہاں اپوزیشن کے مطابق عمران خان ان کے ساتھ کیا کرنے والے تھے، عمران خان کیا طریقہ کار کرنے والے تھے، کس نہج پہ جانے والے تھے، کیا معاملہ کرنے والے تھے، کس بات پہ ان کی ہائی الرٹ ہو گئے، کس بات پہ، کیا صرف اور صرف اس کے اندر نون لیگ کے ارکان شامل تھے، کیا PDM تھے، کیا وہ کرپٹ عناصر تھے، یا سارا کا سارا، یعنی آپ یوں کریں اکراس دا بورڈ وہ کچھ حرکت کرنے لگے تھے جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ابھی میں آپ کو ساتھ ایک اور بات بھی بتاؤں کہ یہ سارے جو کیوس ہو چکا ہے جس کے اوپر قانون رہ گیا، 224 کی بات میں نہیں کروں گا، 90 دن کے اندر الیکشن ہو، آپ نے آئینی بحران کے بجائے آئین کی دھجیاں اڑتے دیکھ لی ہیں، 90 دن تک یہ انٹرم گورنمنٹ رہے گی، لیکن انٹرم گورنمنٹ کے اندر محسن نقوی کو لانے کا مقصد یہ ہوا کہ الیکشن ہونے ہی نہیں تھے، اور یہ میں آپ کو ابھی لکھ کر دے رہا ہوں، اور آپ اس چیز کو جو ہے وہ کہیں اپنے پاس ریکارڈ کر کے رکھ لیں، الیکشن نہیں ہوں گے، اور میری اطلاع کے بعد اندرونی اطلاع کے مطابق جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی سپٹمبر میں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ 2 لوگ جو ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں، یعنی ایک تو عمر عطا بندیال صاحب جو ہے ان کی ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اور دوسرا ٹینیور جو ہے وہ صدر عارف علوی صاحب کا۔ اب یہ 2 لوگوں کی جو ہے وہ ٹینیور ختم ہونے پر یہ بڑے کیلکولیٹڈ موو کی گئی کہ 8 اکتوبر کیوں کہا گیا۔ اب 8 اکتوبر کو کیا ہونے والا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ 8 اکتوبر سے پہلے سپٹمبر میں معاشی ایمرجنسی لگا دی جائے گی، لیکن اچھا اس کی کیونکہ اب آپ کو سبجیکٹ سمجھانا مقصود ہے، تو یہاں پہ دیکھیے کہ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اس وقت کی اپوزیشن کو جڑ سے ختم کرنے کا حکم دیا ہوا تھا، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ مسلسل اس بات کے اوپر ایمفسائز کر کے انٹرویو دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اب میں آپ کو مزید باتیں بھی بتاتا ہوں۔ جب موجودہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروس انٹیلیجنس DGISI اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے ملے تو ان سے پوچھا گیا کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، جس میں DGISI نے کہا کہ معیشت، لیکن عمران خان نے کہا ان کا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن کا خاتمہ ہے۔ اب اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کرنے کیا والے ہیں، کہ اس کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ عمران خان اس وقت کی اپوزیشن کو جڑ سے ختم کرنے کا حکم دیا ہوا تھا، یہ والی بات بھی انہوں نے دوبارہ سے دہرائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی، مقدمات بنانے اور جھوٹے مقدمات میں گرفتار کرنے میں عمران خان کے ساتھ برابر شریک تھے، یہ بات بھی انہوں نے کی، جبکہ میرے خلاف ہیرون کا مقدمہ بنانے میں فیاض حمید بھی عمران خان کے ساتھ شریک تھے۔ اچھا اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ یہ سارا معاملہ کس طرف کو جا رہا ہے۔ ادھر باجوہ صاحب نے تو کمپلیٹ ڈینائل دے دیا کہ انہوں نے جنرل فیض کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، کسی طریقے سے معاملات نہیں تھے، ان ہر معاملات کے اندر جنرل فیض انوالو تھے۔ اب ان دونوں کی بات میں بالکل ایکسیپٹ نہیں کروں گا کہ کسی واضح سورس سے بات نہیں آ رہی۔ اب واضح سورس سے اگر نہیں آ رہی تو معاملہ کہاں جا رہا ہے، لیکن اس کا اصل پہلو آج میں آپ کو سامنے پیش کرنے والا ہوں، وہ بڑی عجیب اور خطرناک بات ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ہم آتے ہیں جی اس بات پہ کہ عمران خان نے جب یہ پوچھ دیا کہ اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو یہ بڑی مزیدار بات کی کہ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی طرح اختیارات ہوں تو 500 لوگوں کو پھانسی لگا دوں گا۔ اب یہ امپورٹنٹ بات ہے، کرنا کیا چاہ رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے قانون پاس کر کے ریٹائرڈ ججز کو اینٹی نارکوٹکس، احتساب عدالت اور دیگر مقامی عدالتوں میں تعینات کرنا تھا، جن کو ہائی کورٹ کی ججز کے برابر مرات ملنی تھی۔ یہ تھا جی پلان عمران خان صاحب کا رانا ثناءاللہ کے مطابق کہ یہ کام کرنے لگے تھے، یہ لٹکانے لگے تھے، یہ ریٹائر ججز کو دوبارہ سے ری انسٹیٹ کروا کر
مختلف ڈپارٹمنٹس میں لگوا کر اپنی من مرضی کے مطابق ان سارے لوگوں کو اکراس دا بورڈ لٹکانے والے تھے. یہ تھا پرابلم جس کی وجہ سے کہا گیا کہ پاکستان کے لیے عمران خان بہت بڑا خطرہ ہے. اچھا، کہا کہ ججز کو ان عدالتوں میں تعینات کرنا تھا جہاں ہمارے مقدمات جاری تھے، اور ان ججز کی تعیناتی صدر مملکت نے کرنی تھی. یعنی آپ یہ طریقہ کار دیکھیں کہ صدر مملکت سے یہ کام سارا کروانا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ججز کی تعیناتی تمام تعیناتی جو ہے وہ صدر کی طرف سے کی جانی تھی. یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک جوڈیشل کو کے طریقے سے عمران خان چلنا چاہتے تھے، جس کے اندر سے وہ ساری ملٹری کو بھی بائی پاس کرنا چاہتے تھے. ان کے مطابق یہ ملک کے لیے بہت بڑا گڑبڑ کرنے والے تھے. اب وفاقی وزیر نے کہا کہ جب عمران خان نے یہ منصوبہ بنایا تو پھر اسٹیبلشمنٹ میں ان کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ باجوہ نے میرا ساتھ نہیں دیا، تو وہ یہ ایجنڈا تھا. جب باجوہ صاحب نے ساتھ نہیں دیا تو اختلاف ہو گئے، یوں معاونت ختم ہو گئی، اور ان کے اتحادی جو پہلے ہی ناراض تھے وہ واپس آ گئے. تو ناظرین، بات یہ کہ میں نے آپ کے سامنے یہ سارے حقائق پیش کر دی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو رانا ثناءاللہ نے کی اور کن بنیادوں پر کی، اور یہ سارے معاملات جو تھے یہ ان کے مطابق ہونے والے تھے اور یہ ہو چکے تھے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر میں کیا بات کروں کہ آئین کیا کہتا ہے. 90 دن کا الیکشن بالکل اجازت نہیں دیتا انٹرم گورنمنٹ کو ایک بھی دن اوپر کی، لیکن 8 اکتوبر یعنی آئین کی دھجیاں اڑا دی گئیں، آئین کی کوئی پارسائی نہیں کی گئی. اس کے بعد جو ہے جو عدالت عظمیٰ کا یعنی سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد بھی الیکشن نہ کروانا آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. پھر آپ کو یہ جو سعودی عربیہ کے طرز کے اوپر جو 500 لوگوں کو پھانسی لگانے کے قانون کے بارے میں یہ جو بات کی، اور رانا ثناءاللہ کی دم پہ جو پاؤں آیا وہ ایسے تو نہیں آیا، اور یعنی یہ سارے معاملات جو ہونے والے تھے یہ ہو کے رہیں گے. لیکن سب سے اہم اور خطرناک بات، تاریخ میں پہلی دفعہ خطرناک بات، ایک وہ کہ ادھر ہم ادھر تم، اور دوسری اہم اور خطرناک بات وہ یہ کہ یا ہم ہوں گے یا تم ہوں گے. اب اس کے بعد اس سے زیادہ میں خطرے کی کوئی گھنٹی نہیں بجا سکتا. آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سپٹمبر کو یاد رکھیے، اور جب یاد رکھیں گے تو میں آپ کو یاد آ جاؤں گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمرجنسی لگ جائے گی. میں اگلے سال تک کوئی الیکشن نہیں دیکھتا.